بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ نبی اور پیغمبر ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کو قرآن مجید میں خلیفہ کے لقب سے نوازا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے داؤد، ہم نے تم کو زمین پر خلیفہ بنا دیا، تم لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کتاب زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ آپ علیہ السلام پیغمبر ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے۔ حالانکہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی نبی آئے ان کا تعلق لاوی بن یعقوب سے تھا، جبکہ بادشاہت دوسرے خاندان یعنی یہودا بن یعقوب میں سے تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دونوں اعزازات سے نوازا تھا۔ جب آپ علیہ السلام تلاوت فرماتے تو چرند پرند، پہاڑ، جن و انس، سمندر و صحرا آپ علیہ السلام کے سحر انگیز آواز سے مسحور ہو کر سب اللہ کی حمد و ثنا میں محو ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دوسرا معجزہ یہ فرمایا تاکہ لوہے کو ان کے لیے نرم فرمایا۔ وہ آگ کے بغیر اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ لیا کرتے تھے۔ نوجوانی میں آپ علیہ السلام طالوت کی فوج میں شامل تھے، اور آپ علیہ السلام کو کم عمری کی وجہ سے اسلحہ نہ دیا گیا، بلکہ ایک غلیل دے دی گئی، جس سے انہوں نے جالوت بادشاہ کو پتھر مار کر قتل کر دیا تھا۔ بادشاہ کو زمین پر گرتے ہی دشمن کی فوج بھاگ گئی۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا اور اللہ تعالیٰ نے اسے بادشاہی اور دانائی بخشی۔ آپ علیہ السلام خلافت کے زمانے بھیس بدل کر بازاروں میں جاتے اور اپنی رعایا سے پوچھتے کہ داؤد علیہ السلام کیسے آدمی ہیں۔ سب اس کی تعریف کرتے کیونکہ آپ علیہ السلام کی دور خلافت میں لوگ بہت آرام اور سکون سے رہتے تھے۔ ایک دفعہ ایک فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا۔ آپ نے اس سے بھی یہی سوال پوچھا، جس نے جواب میں فرشتے نے جواب دیا کہ حضرت داؤد علیہ السلام بہت اچھے آدمی ہیں، مگر اس میں ایک عادت ایسی بھی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتی تو کامل انسان ہوتی۔ آپ علیہ السلام نے پوچھا، وہ کیا عادت ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ یہ ہے کہ وہ اپنے اہل و عیال کے لیے خرچ بیت المال میں سے لیتے ہیں۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے، اے اللہ، مجھے کوئی ایسا ہنر سکھا دے جو میں اپنے ہاتھوں سے کروں، اپنے خاندان کے اخراجات پورے کر سکوں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور آپ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زرہ بنانے کا ہنر سکھا دیا۔ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب نماز اور محبوب روزے حضرت داؤد علیہ السلام کی تھی۔ آپ علیہ السلام نصف رات تک سوتے اور باقی رات کا تہائی حصے میں عبادت میں گزار دیتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن ناغہ کرتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں ہفتے کے دن صرف عبادت کے لیے مخصوص تھا، اور اس دن شکار سمیت ہر دنیاوی کام ممنوع تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی اغوا کے پاس سمندر کے کنارے ایلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ ہفتے کے دن بے شمار مچھلیاں آتی تھیں اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ تو شیطان نے ان لوگوں کو یہ ہیلا بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند تالاب بنا لو، اور جب ہفتے کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں تالاب میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی ہیلا بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور تالابوں میں مقید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا، تو ہفتے ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی ہیلے میں منع کرتے تھے اور ناراض و بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے۔ دوسروں کو منع نہ کرتے تھے، بلکہ منع کرنے والوں سے یہ کہتے تھے کہ تم لوگ ایسی قوم کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کرنے والا یا سخت سزا دینے والا ہے۔ اور کچھ وہ سرکش و نافرمان لوگ تھے جنہوں نے حکم خداوندی کو اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی ہیلے بازی کو مان کر ہفتے کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا کہ اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہ دیکھیں گے،
چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والوں پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندر اور خنزیروں کی صورت میں مسخ ہو گئے تھے۔ اس قوم کے بڑے عمر والے افراد بندر بن گئے تھے جبکہ چھوٹے عمر والے خنزیر کی شکل میں موجود تھے۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتہ داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگھتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اسی درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا، اور صحیح قول یہ ہے کہ دل سے برا جان کر خاموش رہنے والوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے ہلاکت سے بچا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصولوں کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔